الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر و احسان ہے کہ محض جس کی توفیق سے آج ہم لوگ اسی کے ایک گھر میں اسی کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے اور کچھ باتیں سمجھنے سمجھانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ حاضرین گرامی، حمد و صلوات کے بعد سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس میں جلنے والی چیزوں میں سے ایک انسان ہوں گے اور دوسرے پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ترش روح اور بہت ہی زیادہ سخت فرشتے پہرے دار مقرر کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر تمام ہی مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات بھی بتلائی کہ یہ جہنم معمولی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو آگ کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کاغذوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی سخت آگ ہے کہ اس کو جلانے کے لیے انسان اور پتھر میسر ہوا کرتے ہیں۔ اور اس آگ میں جب انسان ڈال دیا جائے، جتنی چیخیں مار لیں، جتنی دہاڑے مار لیں، اس کے اوپر جو فرشتے مسلط کیے گئے ہیں وہ بھی ترش روح، وہ بھی بہت زیادہ سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ فرشتے کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ یقین جانیے تربیت اولاد کا موضوع یہ اتنا طویل، اتنا اہم موضوع ہے کہ جتنی مرتبہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے کمی ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے اوپر جتنی باتیں کی جائیں کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں چیز چھوٹ رہی ہے۔ تو اس لیے میں آج کے اس درس میں جتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اس دنیا میں جو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی دولت اور ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ نعمت ان لوگوں سے پوچھیے جن کو اولاد میں نصیب نہیں ہوتی، جن کو اولاد میسر نہیں ہوتی، اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون کچھ اس طریقے سے بنایا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہب لمن یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ بنا کر چھوڑ دیتا ہے، بے اولاد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو ایک دولت نظر آتی ہے، لیکن یقین جانیے انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیاوی نعمتوں میں سے جن نعمتوں کو اللہ سے مانگا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نصیب نہیں ہوئی، بیوی بانجھ ہے۔ حضرت زکریا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حب لی من لدنک ولیہ، ایک وارث عطا فرما دے، ایک کارساز عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری اور آل یعقوب کی جو نبوت کی ذمہ داری ہے اس نبوت کی ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل قرار پائے۔ تو یہ جو اولاد کی نعمت ہے انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہے، اور یقین جانیے جن لوگوں کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نعمت جب انسان کو ملتی ہے، جب بندے کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اور شکریہ کے کئی سارے تقاضے جہاں پر ہیں، اسی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی شکل میں انسان کو ملتی ہے، اس نعمت کا اگر صحیح استعمال ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت کی قدردانی ہے۔ اگر اس نعمت کا غلط استعمال ہوا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے ناشکر گزار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلاتا ہے کہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے یا پھر اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید نے ایک مرتبہ اس کو بطور احسان ذکر کیا، نعمتوں کی فہرست میں ذکر کیا، وہیں کئی جگہ پر اولاد کو ایک فتنہ قرار دیا، ایک آزمائش قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اپنی قوم کو جو نصیحت حضرت نوح نے کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، مغفرت طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کو قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر پے در پہ بارشیں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد مال و دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کے ذریعے فرمائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا، ایک احسان کے طور پر ذکر کیا، اور توبہ کے بعد ملنے والی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ نے یہاں پر اولاد کا ذکر کیا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، اسی کے ذریعے سے زندگی میں چار چاند لگتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے، مال کے ساتھ اللہ نے دولت بھی دی ہے، دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے، دوسری نعمتوں کا احساس کم ہو جاتا ہے، دوسری نعمتوں کی کمی کا احساس دل میں بہت کم ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہ اولاد خاندان کا چشمہ ہوا کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک فخر کا باعث ہوا کرتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ایک رویہ یہاں پر یہ ذکر کیا. دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. سورہ تغابن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، بے شک تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچ کر رہا کرو. مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید ایک مرتبہ انہیں نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے، دوسری جگہ قرآن مجید انہیں آزمائش کا ذریعہ بتا رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ اولاد ہماری اور آپ کی زندگی کے یہ ایک سکے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں اولاد اگر نیک ہو گئی، اولاد اگر صالح ہو گئی، اولاد اگر فرما بردار ہو گئی، والدین کے حق میں یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے فخر کا باعث بن جاتی ہے. اور وہیں اولاد بگڑ جائے، اولاد فساد کے راستے پر چلی جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، زندگی میں اس سے بڑا عذاب والدین کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے جب ان باتوں کو ذکر کیا تو دبے الفاظ میں یہ پیغام ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، اس نعمت کو اپنے حق میں بہتر بنانے کے لیے والدین کو کوشش کرنا ضروری ہے. والدین جب کوشش کریں گے تبھی جا کر یہ نعمت آپ کے حق میں بہتر بنے گی. اگر والدین کی کوشش، والدین کی نظر اولاد کی تربیت پر نہ رہی تو یہی اولاد آپ کے لیے دشمن بن جائے گی، فتنے کا ذریعہ بن جائے گی، زندگی کی آزمائش بن کر رہ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اولاد کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں. ان تعلیمات میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے معاملے میں جو بات ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا. اللہ نے کہا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. یہ جو ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کھیتی سے تعبیر کیا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے، یہ بہت واضح مثال ہے. عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ تربیت یہ صرف چند باتوں کا کہہ دینا نہیں ہے، چند چیزوں کا سکھلا دینا نہیں ہے، چند مدارس میں داخلہ دے کر بچے کو صرف دینی تعلیم بھی دے دینا یہ تربیت نہیں، بلکہ تربیت ایک پورے پروٹوکول کے ذریعے سے طے پاتی ہے. اگر اس میں کہیں بھی کمی انسان سے ہو جائے اولاد بگڑنے کے پورے امکانات ہوتے ہیں. کھیتی باڑی کے مسئلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسان جب کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے سب سے اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے. زمین کا انتخاب جب تک بہتر نہ ہو، جتنا بھی معیاری بیج آپ اس میں بولو، زمین کی زرخیزی نہ ہونے کی وجہ سے زمین درخت اچھا پیدا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کسان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین کا اچھے سے اچھا انتخاب کیا جائے. دوسرے نمبر پر کسان زمین کا انتخاب بہترین کر لیا ہے، دوسری محنت یہ ہوتی ہے کہ بیج معیاری بویا جائے، بیج میں کمی نہ ہو، بیج میں کیڑ نہ لگا ہوا ہو. اگر اس میں کھوٹگی آ گئی تو ایسی صورت میں کبھی سایہ دار درخت نہیں ہو سکتا، کبھی پھلدار درخت نہیں ہو سکتا. زمین معیاری ہی صحیح، زمین اچھی ہی صحیح، لیکن بیج میں جو کھوٹ پایا گیا اس کی وجہ سے شجر میں اور درخت میں کمی آ کر رہے گی. اور جب بیج بو دیا جاتا ہے، بیج بونے سے لے کر شجر کے ثمر آلود ہونے تک، پورے درخت کے پھل لگنے تک کسان کی جو دیکھ بھال اس کے پیچھے ہوتی ہے یہ الگ سے کوششیں ہوتی ہیں. اور اگر کہیں بھی کمی بیشی ہو گئی یہ درخت کبھی بھی پھل نہیں دے سکتا ہے، کبھی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے. اس مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات
بات سمجھا دی کہ شادی بیاہ کے موقع پر بیوی کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. بیوی کا انتخاب جب تک بہتر نہیں ہوگا اولاد سدھر نہیں سکتی ہے. بیوی کا انتخاب کسی آدمی نے سچائی کے ساتھ دینداری کے معیار پر کر لیا لیکن آدمی خود سدھرا ہوا نہیں ہے. جو لطفہ اولاد کی پیدائش کے لیے جا رہا ہے اس میں کھوٹ پائی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں. حرام کی آمیزش اس میں ہے، حلال طریقے سے پورا نہیں ہے. اولاد یقین معنوں میں جانیے نیک نہیں ہو سکتی ہے. بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھی ہے، لیکن اولاد کی پیدائش کے بعد اس کی نشو و نما پر یقینی معنوں میں دیکھ بھال نہیں ہو سکی، اس کی تربیت صحیح نہیں ہو سکی، یہ اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش کے طور پر اولاد بگڑ سکتی ہے، لیکن اسباب کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے. اس وجہ سے ان تینوں مراحل میں اولاد کی تربیت کا لحاظ رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربعین، یہ اس دنیا میں عورتوں سے شادی بیاہ چار مقاصد، چار باتوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے. لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، لجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، لحسبہا، اس کے خاندان اور نسب نامے کو دیکھ کر، ولدینہا، اس کی دینداری کو دیکھ کر. فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے اللہ کے بندے تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے خوش رکھے، دینداری کو آگے رکھ کر دینداری کو ترجیح دے کر شادی بیاہ کیا کرو. یہ معاملہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کا انتخاب جب تک صحیح معنوں میں دینداری کی بنیاد پر نہیں ہوگا اولاد صحیح معنوں میں تربیت نہیں پا سکتی ہے. ہم میں سے کئی سارے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے یا شکوہ ہو سکتا ہے ہم نے شادی سے فارغ شادی کر لی ہے، بیویاں گھر میں جو ہیں وہ دیندار نہیں ہے. اللہ کے بندوں دونوں مل کر طے کرو، میاں بیوی مل کر طے کرو کہ ہماری اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہم دونوں سدھرنے کی کوشش کریں گے، دونوں دیندار بنیں گے، اولاد تبھی جا کر تربیت یافتہ ہوتی ہے. موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ صرف سیرت کے بغیر صورت دیکھ کر شادیاں ہوتی ہیں. عشق و معاشرے کی دنیا میں لوٹ کر آدمی شادی کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد پیدا ہونے کے بعد اولاد جو ہے والدین کے یہ قصے گلی والوں کی زبانی سنتے ہیں. اولاد کے یہ جو تربیت کا پہلو ہے اولاد کے اوپر اس معاملے میں بہت زیادہ یہاں پر اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے صحیح معنوں میں شرعی جو تعلیمات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی بیاہ کے معاملے کو حل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ اولاد کے لیے جب انسان محنت کرتا ہے، جب انسان اسباب اپناتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت بھی شیطان سے فرمانا اور اس عمل کے بدلے جو اولاد کی شکل میں تو نعمت دیتا ہے اس اولاد کو بھی شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرمانا. اس وجہ سے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو نکاح کے سلسلے میں جو تعلیمات دیتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے، تبھی جا کر اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت ہو پاتی ہے. حاضرین گرامی قدر، اولاد کے معاملے میں اولاد کی ولادت کے بعد کچھ بنیادی تعلیمات شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو دیتی ہے. اولاد کی پیدائش کے بعد اولاد کا عقیقہ کرنا، اگر لڑکا ہے تو 2، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا، شریعت اسلامیہ اس کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے. اور پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کل غلام مرہونۃ بعقیقتہ، کہ ہر اولاد جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عقیقے کے بدلے اس کی جان رہن میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا جاتا ہے
ہے اس کا چھٹکارا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی مالی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، جیسے ہی آپ کو مال میسر ہو آپ کو اس کام سے سب سے پہلے فارغ ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کا نام، اولاد کا جو اسم ہے اس کو بہتر طریقے سے انتخاب فرمائے۔ کئی سارے لوگ ایسے بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، نئے ناموں کی تلاش میں، نئے ناموں کی جستجو میں شرکیہ نام تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معاشرے میں کئی نام ملیں گے، عبد النبی، عبد کعبہ، عبد العلی، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن کا ہے۔ تو اس وجہ سے نئے ناموں کی جستجو اور نئے ناموں کی تلاش چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام پسند ہے ان ناموں سے اپنے بچوں کو موسوم کیا کیجیے۔ اس سے بڑی دولت ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اولاد کی تربیت میں ناموں کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نام کچھ ایسا تھا جس کے معنی غم کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی کہ اپنا نام بدل لو۔ دادا نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی باپ دادا نے رکھا ہے، اسی نام کے ساتھ رہ لوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ زندگی کے اس مرحلے میں آ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش میرے دادا اللہ کے نبی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنا نام بدل لیتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے گھرانے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں غم رہتا ہے۔ یہ نام کا اثر ہے جو کبھی کبھار شخصیت پر پڑتا ہے، یہ نام کا اثر ہے جو کبھی کبھار زندگی میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اچھے ناموں سے اپنے بچوں کو موسوم کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تربیت کا مرحلہ بچے کے بچپن ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے کی طرف سے جو لغزشیں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ معاملہ یہ سمجھیے کہ بچہ جب چھوٹا ہے اس کا ذہن کچا ہے، اس کا ذہن زرخیز ہے۔ آپ جو باتیں اس وقت اس کے ذہن میں ڈالیں گی زندگی بھر یہی باتیں اس کے ذہن میں رہیں گی۔ اگر آپ نے اس وقت میں اس کی اصلاح نہیں کی، بچہ یہ سمجھے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور زندگی پر انہی غلطیوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتا ہوا رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ پیارے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کر دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ شریعت نے یہاں تک ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اندازہ لگا کر دیکھو، 7 سال کا بچہ ہے، آپ نماز کا اہتمام اس سے کرواتے ہیں، بچے کو ذہن سازی آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ 5 وقتہ نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں۔ بچپن میں جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، بڑھاپے تک ہی نہیں، موت تک وہ بچہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے گا۔ اور اگر آپ نے یہاں پر غفلت برتی، بچہ ہے بول کر آپ نے چھوڑ دیا، یقین جانو بچہ یہ سمجھ لے گا کہ نماز تو کیا ہے، دل میں آنے پر پڑھ لینا چاہیے ورنہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شریعت نے یہاں تک کہا کہ 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، 10 سال کی عمر میں بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتا، پھر بھی شریعت نے کہا تربیت کا یہ باب ہے، تربیت کرتے ہوئے اگر 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہیں پڑھے تو شریعت مارنے کی اجازت دیتی ہے۔ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتی ہیں کہ صحابیات کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا، چھوٹے چھوٹے جو بچے معاشرے میں رہا کرتے تھے انہیں بھی روزے کا حکم دے دیا کرتی، روزے کی تلقین دے کر انہیں بھی روزہ رکھوا دیا کرتی تھی۔ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں،
پھر بھی روزہ رکھوایا جاتا، اور جب کبھی بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے روتے، کھلونے دے کر انہیں بہلا دیا جاتا، اور بچے کھلونوں میں کھیلتے ہوئے اپنا دن گزار لیتے، اور اسی طریقے سے زندگی اس مشق ہو جاتی کہ آگے چل کر انہیں روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں بچے کی تربیت بچپن ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ ایک اور معاملہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت کے باب میں یہ بات ہم اور آپ لوگ سمجھیں کہ تربیت کا نام یہ ہے کہ آپ کچھ باتوں کا حکم دے تو وہیں پر کئی ساری باتوں سے منع بھی کریں، کئی ساری باتوں سے منع بھی کریں۔ دین بھی یہی ہمیں اور آپ کو کہتا ہے، الامر بالمعروف، کہ جو باتیں صحیح ہیں، جو نیکی کی باتیں ان کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور اسی کے ساتھ ساتھ غلط باتوں سے روکنا، یہ تربیت کا مکمل ضابطہ ہے۔ اگر اس میں کہیں پر بھی کمی ہوئی تربیت کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک وہ والدین جو ایک طرف آپ کو اپنی اولاد کو صرف بھلائیوں کا حکم تو دے رہے ہیں لیکن برائیوں سے روک نہیں رہے ہیں، تربیت مکمل نہیں ہو سکتی، تربیت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں، ایک حوض ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور حوض کے بازو سے ہی گندگی کا نالا بہتا ہے، کچھ سوراخ پڑنے کی وجہ سے اس حوض میں گندا پانی آ رہا ہے، یقین جانیے آپ اس کو جب تک نہیں بند کریں گے حوض کا پانی کبھی آپ کے لیے قابل استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں آپ اپنے اولاد کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں وہیں برائیوں سے روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت حسین نے ایک کھجور کو راستے میں پڑا ہوا دیکھا، اٹھا کر کھانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، اے حسین تھوک دو تھوک دو۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو خدشہ تھا کہ یہ جو کھجور پڑا ہوا ہے اس کے متعلق کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ یہ صدقے کا ہے یا پھر بغیر صدقے کا ہے، اور پھر حضرت حسین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ آل محمد کے اوپر صدقے کا مال حرام ہے؟ تو اس طریقے سے پیارے نبی بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے کہ جہاں آپ نے بھلائی کا حکم دیا وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں جن سے رکنا بچوں کے لیے ضروری ہے ان باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بھی واقعہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں، خود راوی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں کھاتے ہوئے سب لوگ ایک برتن میں کھا رہے تھے، میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ کہیں ادھر ہاتھ ڈالنا کبھی ادھر ہاتھ ڈالنا یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ دوسروں کا حق ہے جس کے اوپر آپ اپنا ہاتھ پھیر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے بچوں کو بچپن ہی سے تربیت کا یہ سلیقہ سکھلانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچوں کو صرف اور صرف ڈرانے دھمکانے سے کام نہیں چلانا چاہیے۔ صرف ڈرا دھمکا کر ان کی تربیت کریں گے معاملہ ایسا نہیں ہے، شفقت بھی ہونی چاہیے، شفقت کے ساتھ ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کتنے زیادہ مشفق ہوا کرتے تھے۔ جو معاشرے مدینہ میں پلنے والے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کا بوسہ لیا، صحیح قریب ہی میں حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی آپ اپنے نواسے کا بوسہ لے رہے ہیں؟
میں نے حضرت اقرا ابن حابس نے کہا میرے بہت زیادہ بچے ہیں، تقریباً 10 بچے میرے پاس ہیں، لیکن زندگی میں آج تک میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا، جو آدمی دوسروں کے ساتھ مشفق نہیں ہوتا، اس پر شفقت نہیں کی جاتی، اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں شفقت کا بہت زیادہ کردار ہوا کرتا ہے۔ بچوں کو صرف دھمکانا، بچوں کو صرف مار پیٹ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرنا، یقین جانو یہ باتیں کبھی کبھار بچوں کو باغی بنا کر چھوڑتی ہیں۔ بچے یہ باتیں یاد رکھتے ہیں کہ بچپن میں میرا باپ یا پھر میری ماں اتنا زیادہ مجھے مارا کرتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عین جوانی کے مرحلے میں یہ باتیں جب بچوں کو یاد آتی ہیں ذہن باغی بن جاتا ہے، اور والدین اس کے بعد شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے تربیت کی، ہم نے خوف دلایا، پھر بھی بچے ہمارے ساتھ باغی بن کر رہ گئے۔ اس وجہ سے تربیت کے باب میں مشفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اولاد کو سدھارنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی گھرانے والوں کے ساتھ خیر کے فیصلے کرنا چاہتا ہے ادخل علیہم الرفق، اللہ تبارک و تعالی گھرانے کے اندر شفقت کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ماں بھی مشفقہ ہے، باپ بھی مشفق ہے، دونوں سے آنے والی اولاد بھی مشفق ہے۔ جس گھرانے میں شفقت پائی جاتی ہے سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کے معاملے میں جتنی ہم لوگ آسانی کے ساتھ یہ اسباب اپناتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کے متعلق دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ القرآن نے جب انبیاء کی دعائیں نقل کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا میں نے آپ کو شروع میں سنائی، اسی میں حضرت زکریا نے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، اے اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کو تو اس آل یعقوب اور میری نبوت کا وارث بنائے گا، ایسا شخص ہونا چاہیے جسے تو راضی ہو جائے۔ جب رب بندے سے راضی ہو جائے تو ایسی صورت میں نیکی کا کیا کہنا، بندے کی صالحیت کا کیا کہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اولاد کی دعا کرنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک اولاد نصیب فرمانا۔ جب یہ انبیاء علیہم السلام اولاد کی نیکیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، ہمیں اور آپ کو اور زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو یہ دعا بھی سکھلائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیویاں تو ہمیں دے گا، جو جوڑے تو ہمیں دے گا، اگر عورتیں ہیں تو جو مرد ہمیں دے گے، اور اگر مرد ہیں تو جو بیویاں ہمیں دے گا، اور جو اولاد دے گا ان دونوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا سے قرآن نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی۔ ایک جملے میں کہہ دیا قرۃ اعین، اولاد کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ان کی صالحیت سے، ان کی صلاحیت سے، ان کی فرما برداری سے، ان کی اتباع سے، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک اولاد بن جائے، اس سے بڑی نعمت والدین کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اولاد کے معاملے میں شریعت اسلامیہ نے جہاں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نقل کی، حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا قرآن نے نقل کی، کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری پوری ذریت کو نماز کو قائم کرنے والا بنانا،
نماز کو قائم کرنے والا بنانا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لینا، بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ اسلاف نے لکھا ہے وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءُ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، جب حضرت ابراہیم جو توحید کے معاملے میں ایک امت کے لقب سے ملقب کیے گئے، توحید کے معاملے میں اتنی پہنچی ہوئی شخصیت اپنی اولاد کو لے کر شرک کا خوف کھا رہی ہے، حضرت ابراہیم کے بعد کون آدمی بے خوف ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں والدین کی دعا اولاد کو بہت زیادہ سدھار سکتی ہے، اس وجہ سے اس پر بھی ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، میں یہاں سے ایک دو نقطے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ مرد حضرات بھی یہاں پر ہیں، خواتین بھی ہیں، اولاد کی تربیت میں باپ کا کیا کردار ہوتا ہے اور اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یقین جانیے باپ کا کردار سب سے بڑا یہ ہے کہ باپ کو ہمیشہ اپنی اولاد کے سلسلے میں حلال روزی کی فکر کرنی چاہیے۔ جب تک آپ کی روزی حلال نہیں، جب تک آپ کی کمائی حلال کی نہیں، آپ کی اولاد نیک نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے بنیادی بات جب تک آپ نیک نہیں ہوں گے آپ کی اولاد کبھی نیک نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بات آپ اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں۔ ایک بچے کو آپ 7 سال کی عمر کے بعد نماز کا حکم دے سکتے ہیں، ایک بچے کو آپ 10 سال کی عمر کے بعد نماز نہ پڑھنے پر مار بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ حکم دیں گے، آپ ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن بچہ سب سے پہلے اپنے باپ کو دیکھے گا۔ باپ جب خود بے نمازی ہو، بچہ کہاں سے نماز کا اہتمام کر پائے گا؟ اس لیے تربیت کے باب میں آپ کو سب سے بڑا کردار، سب سے پہلے اپنی روزی کو حلال کی کمائی کیجیے، اس کے بعد سب سے پہلے آپ خود نیک بنیے۔ آپ کی نیکی کا اثر آپ کے بچوں کے اوپر ہوگا یقیناً۔ سبحان اللہ، شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو جو تعلیمات دیتی ہے ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آپ اگر برے ہیں، آپ کی برائی آپ کی اولاد کو نہیں پہنچے گی، آپ کے گناہ آپ کی اولاد کو نہیں پہنچے گی، لیکن تربیت کے باب میں یہ بات حقیقت ہے کہ اس کے اثرات کچھ نہ کچھ آپ سے آپ کا بچہ لے گا۔ لیکن اگر آپ نیک ہو گئے، آپ کے اندر آپ کی خود کی تربیت تھی، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کی صالحیت کا اثر آپ کی اولاد پر بھی پڑے گا۔ آپ کے اولاد کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کی نعمتیں اولاد کو بھی ملیں گی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ جو قرآن نے نقل کیا، حضرت خضر کو جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جو توفیق دی، انہی میں سے ایک کا تذکرہ قرآن نے کچھ یوں کیا کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے جا کر اس کو ٹھیک کر دیا، بعد میں اس کی علت کیا بتلائی، اس کی وجہ کیا بتلائی، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار جس کو میں نے ٹھیک کیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں بسنے والے دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا، اور خزانے کی حفاظت کیوں کی گئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا جو باپ تھا وہ بہت زیادہ نیک تھا، تو نیکی کا اثر اولاد کو پہنچا، نیکی اور باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے نعمتیں اولاد کو ملتی ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو سدھارنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، طویل تہجد کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، بازو لیٹے ہوئے چھوٹے سے بچے کے اوپر نظر پڑ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا لک یا غلام، اے بچے تیرے ہی لیے یہ سب محنتیں چل رہی ہیں، تیرے نیک ہونے کی وجہ سے یہ محنتیں میں کر رہا ہوں، اگر میں نیک نہیں بنا، اگر میں تیرے لیے نیکیاں نہیں کر سکا، یقیناً تو سدھر نہیں سکتا، تو نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین کا نیک ہونا اور خصوصاً باپ کا نیک ہونا یہ بہت زیادہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے اولاد کی تربیت کے باب میں۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک ماؤں کا تعلق ہے، اللہ ان کا جو کردار ہے اولاد کے سدھارنے میں،
ان کا جو رویہ اور ان کا جو کردار ہے دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ آپ ماؤں اور بہنوں کو سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن آپ سے جو سوالات کیے جانے والے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سوال تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کے گھر میں ہونے والی ہر چیز کے متعلق قیامت کے دن اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آپ ماؤں اور بہنوں کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کا جواب دینا ہے۔ اس سوال کے جواب کی تیاری آپ زبانی طور پر نہیں کر سکتی ہیں، عمل کر کے ہی اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات یاد رکھیں، یقیناً آپ کا جو کردار اولاد کی تربیت میں ہے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یقین جانیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں سے حضرت ام سلیم کا واقعہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا بتا دیتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، ان کے شوہر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے، دور رس نگاہیں دیکھیے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے لوگ بہت زیادہ تحفے لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے۔ حضرت ام سلیم حضرت انس اپنی اولاد کو ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیے اور کہا اللہ کے نبی میرے پاس آپ کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے، آپ کی خدمت کے لیے میں اسے آپ کے اوپر قربان کر رہی ہوں۔ یہ دور رس نگاہیں ماں کی پہچان لی کہ ماں ہونے کی حیثیت سے میں جو تربیت کر سکتی ہوں اس سے زیادہ تربیت ایک نبی کر سکتا ہے۔ میرا بیٹا جب نبی کی تربیت میں رہ کر پرورش پائے گا ایک بے مثال اولاد بن کر نکھرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی شخصیت اسلام کے لیے کتنے زیادہ فائدہ مند ہو سکی۔ ماں کی تربیت کے سلسلے میں ربیعہ رضی اللہ عنہ، ربیعۃ الرائے، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کا واقعہ تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کے والد کا نام فروخ تھا اور ان کی والدہ کا نام سہیلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی بیاہ ہو گئی، اب یہ جب حضرت ربیعۃ الرائے جب ماں کے پیٹ میں تھے، فروخ ان کے جو والد ہیں جنگ کے معاملے میں مدینہ سے باہر نکل گئے، جنگ لڑنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل گئے۔ حالات کچھ اس طریقے سے ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حالات آئے، 27 سال تک یہ پھر مدینہ لوٹ کر نہیں آ سکے، یا تو قید ہو گئے یا پھر جنگ ہی میں رہ گئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں نے اس کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالی، اکیلی ماں نے تربیت کی ذمہ داری سنبھالی، اور تربیت کا وہ باپ بچے کے معاملے میں پیش کیا، تربیت کا وہ کارنامہ اس ماں نے پیش کیا کہ 27 سال کے بعد یہی فروخ لوٹ کر مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ گھر کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ فروخ مسجد جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد ایک حلقہ لگا ہوا ہے، درس چل رہا ہے، ایک بہت ہی نوجوان لڑکا بیٹھ کر درس دے رہا ہے، جم غفیر سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے، علم کے سمندر یہ لڑکا لٹا رہا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لوٹ کر اپنے گھر کو جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہی نوجوان سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ فروخ پریشان ہے کہ جس نوجوان کو میں نے مسجد میں دیکھا، جس کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی تھی، وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ حضرت ربیعۃ الرائے کو پریشانی یہ ہے کہ کوئی اجنبی آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ماں اندر سے تشریف لاتی ہے، دونوں کو بلاتی ہے، آپس میں تعارف کرواتی ہے کہ تمہارا بیٹا یا تمہارا
باپ ہے حضرت فروخ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے بل بلا کر روتے ہیں۔ یقین جانو اللہ کے بندو، 27 سال کی عمر میں ماں نے یہ جو کردار اپنی تربیت کا نبھایا ہے، جس کی وجہ سے ایک بچہ صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی سے دنیا کو درس دینے والا ایک بہت بڑا عالم دین بن سکا ہے، یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے کہ شوہر موجود نہیں، اس کے باوجود بھی حضرت سہیلہ نے تربیت کا وہ کرشمہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک تربیت کا یہ باپ یاد رہ جائے گا۔ حضرت امام احمد رضی رحمہ اللہ کی ماں کے سلسلے میں آتا ہے، تہجد کی نماز کو اٹھ جایا کرتی تھی، نماز فجر کے لیے اپنے بیٹے کو جگاتی تھی، گرم پانی کیا کرتی تھی، اپنے بیٹے کو وضو کرواتی تھی اور خود چل کر مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چھوڑ کر آیا کرتی تھی۔ تربیت کا یہ انداز جب ماں نے اپنایا تبھی جا کر دنیا کو امام احمد کی شکل میں ایک محدث اور فقیہ مل سکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے قصے الگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کے واقعات الگ، یہ سب واقعات ہمیں اور آپ کو اور خصوصاً آپ ماؤں کو یہ بات کی تلقین کرتی ہیں کہ اگر آپ نے ماؤں کا کردار ادا کرنا شروع کیا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی بنیاد پر آپ نے اپنے بچوں کو سنوارنا سدھارنا شروع کیا، یقین جانیے شریعت اسلامیہ کے لیے یہ بچے بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں، اور دنیا آج جو اسلام کا جو چہرہ دیکھ رہی ہے کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ماؤں کا جو کردار ہے وہ بہت ہی بڑا کردار ہے۔ مغربی تہذیب ماؤں کو یہ سلیقہ سکھلاتی ہے، ماؤں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر معاشی دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کے کچھ سکھائے گئے غلط سبق ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا سبق یہ سکھلاتی ہے کہ ماں اگر صحیح معنوں میں گھر کی چہار دیواری میں رہ کر بچے کی تربیت کر دے، وہ ماں بازار کو نہ جائے صحیح لیکن بازار کو چلانے والا ایک بچہ بھیج سکتی ہے۔ ماں گھر میں رہ کر جنگ نہیں لڑ سکتی ہے لیکن صحیح تربیت کر دے جنگ کے میدان میں اسلام کو فتوحات نصیب کرنے والا ایک قائد پیدا کر سکتی ہے۔ ماں اپنے گھر میں رہ کر دین کی بہت بڑی خدمت نہیں کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، گھر میں صحیح تربیت کرتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم دین کو آپ امت کے حوالے کر سکتی ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کا کردار امت کو سنوارنے میں، امت کو سدھارنے میں اور خصوصاً بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ ہے۔ اور یقین جانیے شریعت یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ جو کوئی بھی مرد بہت بڑا کامیاب ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک اس کی ماں کی تربیت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو جتنا اچھے طریقے سے ادا کرنے کی آپ فکر کریں گی اتنی ہی بہتر نسل آپ اس امت کے حق میں دے سکتی ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے آپ بھی بچوں کے اوپر مہربان رہا کریں، آپ بھی بچوں کے اوپر شفقت کے ساتھ معاملہ فرمائیں۔ آپ کی شفقت بچوں کو بہت زیادہ سدھار سکتی ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ جو ہے بہت زیادہ باہر رہنے کی وجہ سے کبھی کبھار گھر آتا ہے، مرد ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، تو اس سختی کا مقابلہ آپ اپنے بچوں کے سامنے نرمی کے ذریعے سے کیا کیجئے، محبت کو لٹائیے، شفقت کو لٹائیے اور اسی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے۔ یقین جانیے ماؤں کی تربیت ہی بچوں کو سدھار سکتی ہے۔ اس وجہ سے اپنی اس تربیت کے معاملے کو سمجھتے ہوئے بہت زیادہ حد تک ہمیں اور آپ کو اور خصوصاً آپ ماؤں کو بچوں کی تربیت میں بڑا اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، آپ کو ایک سبق یہ بھی سکھلانا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہمیں اور آپ کو جو تربیت کے اصول بتلائے گئے ہیں، یقین جانیے باپ عمومی طور پر گھر سے غائب رہتا ہے، اس وجہ سے جب کبھی یہ بچے جہاں کہیں سے لوٹ کر آتے ہیں سب سے پہلے گھر میں ان کی خبر لیا کیجیے۔ عمومی طور پر بچے جب کبھی گلی کوچوں میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، جب کئی بھی بچے وہاں سے لوٹے اسکول کالج
کالج جا کر جب بچے لوٹتے ہیں ایک 5-10 منٹ کا وقفہ ان کے ساتھ گزاریے، محبت کی کچھ باتیں ان سے کیجیے۔ بچے محبت میں آ کر تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گی۔ دن بھر جو انہوں نے کام کیا، دن بھر جو انہوں نے کارکردگی کی، تمام باتیں محبت میں آ کر آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اسی شفقت کے ساتھ آپ ان باتوں کو سدھار سکتے ہیں۔ یقین جانیے جب بچہ آپ سے آپ کی دن بھر کی کارکردگی سناتا ہے، آپ نصیحت کر سکتی ہیں کہ میرے بیٹے جو آپ نے یہ بات بتلائی، دین ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سکھلاتا ہے، اس کے مقابلے میں شریعت ہمیں اور آپ کو یہ سکھلاتی ہے۔ آپ کے فلان دوست نے جو بات کہی وہ غلط ہے، شریعت ہمیں اس کے مقابلے میں یہ بات سکھلاتی ہے۔ یا پھر جو آپ باہر گلی کوچوں سے جو تعلیم سیکھ کر آئے ہو، جو بد زبانی سیکھ کر آئے ہو، جو گالی گلوچ سیکھ کر آئے ہو، یہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت ان باتوں کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ محبت و شفقت کے ساتھ آپ بچوں کے ذہن میں جتنا ڈالیں گی، یہ بچوں کا ذہن زرخیز ہوتا ہے، اتنا ہی جلدی یہ بچے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو مکمل کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے بچوں کے معاملے میں ہم اور آپ محتاط ہو جائیں، اور بچوں کی تربیت میں اگر ہم دونوں نے مل کر ایک معاملہ انجام دیا، والد نے اپنی جانب سے، والدہ نے اپنی جانب سے معاملے کو طے کیا، بچے نیک بن گئے، دنیا و آخرت ہماری اور آپ کی سنور جائے گی۔ اللہ کے بندو، دنیا میں یہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے باعث ٹھنڈک بن جائیں گے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں یہ بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے پورے لوگ لوٹ جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں جو باقیات الصالحات کے طور پر باقی رہ جاتی ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، ایک وہ نیک لڑکا جو والدین کے حق میں دعا کرنے والا بن جاتا ہے۔ روز آخرت کی نیکیاں تو اور زیادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنتیوں اور جہنمیوں کی تقسیم ہو جائے گی، جنتیوں کو ان کے درجات مل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جنتیوں کے درجات کو بیک وقت آگے کر دے گا۔ جنتی بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فیصلہ تو ہو چکا تھا، میرے اپنے اعمال کے بل بوتے پر مجھے جنت کا ایک درجہ مل چکا تھا، پھر یہ کیوں کہ درجات کی بلندی کیسے ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ جو تو نے نیک اولاد چھوڑ کر آئی تھی، اس کے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، اس کے استغفار طلب کرنے کی وجہ سے تیرے درجات کی بلندی ہوئی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اگر معاملہ برعکس ہو گیا، ہم نے اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دی، امت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، امت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آخرت تو ہماری گئی، دنیا بھی عذاب بن کر رہ جائے گی۔ اللہ کے بندو، گزشتہ ہفتے حیدرآباد کے ایک علاقے میں ایک اولڈ ایج ہوم میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس آدمی کے 3 بچے ہیں، ایک بچے کو اس نے گورنمنٹ جاب دلایا ہوا ہے، ایک بچے کو اس نے انجینئر بنایا ہوا ہے، ایک بچے کو قرآن ترقی کے راستوں پر لگایا ہوا ہے۔ بچے والد انتقال ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا المیہ یہ کہ تینوں بچوں کو اس نے قابل بنایا، زندگی پر محنت کر کے اس نے دنیاوی طور پر بچے کو تربیت دے دی، بچے کو تیار تو کر دیا، لیکن دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، والد کو لا کر اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اولڈ ایج ہوم والے پریشان ہیں، بچوں کو فون کر کر کے بلا رہے ہیں کہ آؤ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں سے میت کو لے کر جاؤ۔ کوئی بھی بچہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت اگر صحیح معنوں میں نہیں ہو سکی، معاملے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس معاملے کو سمجھیں، اور امت کے حق میں یہ بچے کتنے ناکارہ بنیں گے، امت کی بدنامی کا کتنا زیادہ باعث بنیں گے، یہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یقین جانو موجودہ ہندوستانی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ یوں ہے کہ اگر ہم آج سمجھ نہیں سکے، آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے، یقین جانو دشمن یہ جو چاہتے ہیں کہ یہ
مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں، ہماری نسلیں مسلمان تو رہیں گی، لیکن ان کے بعد آنے والی نسلوں کے نام صرف مسلمانوں کے رہ سکتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایمان کی، اسلام کی تعلیمات دور دور تک نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے فیصلے کرنے والا ہے، لیکن دنیا اسباب پر رکی ہوئی ہے، اس وجہ سے دور دور تک